نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ ہم پچھلے پارٹ میں بیان کر رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موتا پر لشکر کشی کرنے کا ارادہ فرمایا ہے۔ تو جب مدینہ منورہ میں یہ بات پھیلی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حارث کے قصاص میں موتا کے حاکم پر لشکر کشی کرنے کا ارادہ فرمایا ہے، تو دیکھتے ہی دیکھتے اسلام کے مجاہدین جہاد میں معمور جمع ہونے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے 3000 کا لشکر موضوع جرف میں اکٹھا ہو گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور فرمایا، میں زید بن حارثہ کو تمہارا امیر مقرر کرتا ہوں، اگر وہ شہید ہو جائیں تو جعفر بن ابی طالب تمہارے امیر بنیں گے، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ امیر مقرر ہوں، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو مسلمان جسے چاہیں امیر بنا لیں۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفید کپڑے کا عالم حضرت زید بن حارثہ کو عطا فرمایا، اور امیر لشکر یعنی زید بن حارثہ کو نصیحت فرمائی کہ میدان میں اترنے سے پہلے موتا کے حاکم شرحبیل اور ان کے تمام لوگوں کو جو وہاں موجود ہوں گے اسلام کی دعوت دینا۔ اگر وہ تمہاری دعوت پر اسلام قبول کر لیں تو ان سے ہرگز مت لڑنا، اور اگر وہ تمہاری دعوت کو ٹھکرا دیں تو اللہ سے مدد مانگ کر ان سے جہاد کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت کے بعد لشکر کو دعائے خیر دیتے ہوئے رخصت فرمایا۔ مجاہدین اسلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں مدینہ منورہ سے نکل کر موتا کی طرف روانہ ہوئے کہ یہ خبر شرحبیل غسانی کو مل گئی، اور اس نے ان کے مقابلے کے لیے ایک بہت بڑا لشکر جمع کیا، اور ہرقل بادشاہ نے بھی اس کی مدد کی۔ چنانچہ دشمنوں کے لشکر کی تعداد 1,00,000 سے متجاوز کر گئی۔ صرف 3000 مجاہدین اسلام کے سامنے رومیوں کا 1,00,000 کا لشکر سامنا کرنے آ گیا۔ جب یہ خبر اسلام کے لشکر میں پھیلی کہ دشمنوں کی کثرت ہے تو انہوں نے ارادہ فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر ہونی چاہیے تاکہ وہ ہمارے لیے مزید لشکر ارسال فرمائیں یا ہمیں واپس بلا لیں۔ بظاہر اسلامی لشکر میں تشویش و گھبراہٹ پھیلی۔ یہ دیکھ کر حضرت عبداللہ بن رواحہ جو بارگاہ رسالت میں مقبول شاعر ہیں، انہوں نے مجاہدین اسلام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے توحید رسالت کے متوالو، کیا تم اس چیز سے گھبراتے ہو جس کی تمنا ہم اپنے گھر سے لے کر نکلے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں شہادت؟ یاد رکھو، ہم 2 خوبیوں سے ہرگز خالی نہیں، یا تو ہم فتح مند ہو کر غالب آئیں گے، یا ہم جام شہادت نوش کر کے اپنے شہید بھائیوں سے جا ملیں گے۔ اس وقت اسلامی لشکر معان نامی مقام میں پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے اسلامی لشکر کو اپنی تقریر سے ایسا جوش دلایا کہ لشکر کا ہر مجاہد جام شہادت نوش کرنے کے لیے اپنے سروں کا نذرانہ راہ خدا میں پیش کرنے کے لیے معان سے موتا آ پہنچا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں جنگ موتا میں حاضر تھا۔ جب مشرکوں کا لشکر نمودار ہوا تو اتنی کثرت سے گھوڑے، ہتھیار، ریشمی کپڑے اور دیگر ساز و سامان میں نے دیکھے کہ میری آنکھیں حیران رہ گئیں۔ دونوں لشکر آمنے سامنے آئے اور صفیں سیدھی ہوئیں۔ اسلامی لشکر کی طرف سے امیر لشکر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم لہراتے ہوئے میدان کارزار میں آئے اور بہادری اور دلیری کے جوہر دکھائے۔ ان کی تلوار بجلی کی مانند تھی، دشمن کو آن کی آن جسم سے جدا کرتی تھی۔ مجاہد اسلام کی شمشیر کی تابلائیں دشمن میں سکت نہ تھی، لہٰذا تیروں کی بچھار سے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھلنی کر دیا، اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ نیکسٹ پارٹ میں جنگ موتا میں حضرت جعفر بن ابی طالب کی شہادت کا بیان کیا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔